السلام علیکم، میں ہوں فزکس انسٹرکٹر عدنان علی۔ آج کی ویڈیو بڑی امیزنگ ہے۔ آج ہم زمین کی پیمائش کریں گے ایک آسان طریقے سے۔ اتنا آسان ہے کہ ایک عام آدمی بھی زمین کی پیمائش کر سکے گا۔ یہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اتنا انٹرسٹنگ ہے، اتنا ایزی وے ہے کہ آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہے یہ آپ خود ہی معلوم کر سکیں گے۔ آج سے تقریباً 2200-2300 سال پہلے، 2200-2300 سال پہلے کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے یہ سائنسدان گزرے ہیں اور انہوں نے زمین کو پیمائش کیا۔ وہ سائنٹسٹ تھے ایراتوستھینز، تھوڑا مشکل نام ہے، ایراتوستھینز ان کا نام تھا، اور وہ ایک لائبریرین تھے۔ مثلاً جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں سینٹر تھا، ان کے انچارج تھے، تو انہوں نے ایک کتاب پڑھتے ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ مصر میں ایک شہر ہے سائن، آج اس کا نام ہے اسوان، اس ٹائم اس کا نام سائن تھا۔ تو اس اسوان شہر میں 21 جون کو گرمیوں میں چیزوں کا سایہ نہیں بنتا۔ بڑی حیران کن بات تھی ان کے لیے بھی۔ پھر انہوں نے آبزرو کیا کہ 21 جون گرمیوں میں چیزوں کا سایہ نہیں بنتا اس شہر میں۔ یہ خوبی تھی اس شہر کی۔ تو انہوں نے مشاہدہ کیا اور پھر اس اتنی سی انفارمیشن کو لیا اور پھر پوری زمین کو پیمائش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو 21 جون کو اس شہر میں سایہ نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کے اس یہاں کی جو جگہ ہے، یہ سائن جو شہر ہے، یہ سورج کی کرنیں بالکل 90 اینگل پہ پڑ رہی ہیں۔ سورج بالکل اس شہر کے اوپر ہے۔ مثلاً اگر وہاں پہ کوئی آدمی 21 جون کو کھڑا ہو تو سورج کو دیکھنے کے لیے اسے سر اوپر کرنا پڑتا ہے۔ سر کے اوپر ہے سورج، تو مثلاً سر کے اوپر ہے تو 90 اینگل پہ شعائیں پڑ رہی ہیں، تو سایہ آپ کو پتہ ہے کہ جس سائیڈ سے سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ سایہ بنتا ہے۔ تو سایہ بالکل نیچے بننا تھا، تو سایہ بالکل پاؤں میں بنتا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی سٹک رکھیں تو اس کا بھی سایہ نہیں بنتا، اس چھڑی کا سایہ بھی اس کے بالکل باٹم سائیڈ پہ، نیچے والی سائیڈ پہ بنے گا۔ یہ بڑی عجیب حیران کن انفارمیشن تھی۔ اگر زمین ہموار ہے، بالکل فلیٹ ہے، تو زمین کے کسی جگہ پہ بھی سایہ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اس سائن سے تقریباً 800 کلومیٹر نارتھ کی سائیڈ پہ ایک شہر ہے الیگزینڈریا، سیم یہی مشاہدہ انہوں نے وہاں پہ کیا، لیکن وہاں پہ سایہ بنا۔ اس شہر کی جو زمین ہے، الیگزینڈریا کی جو زمین ہے، یہ بھی مصر کا ایک شہر ہے۔ یہ دونوں مصر کے شہر ہیں۔ یہ آبزرویشن، یہ مشاہدہ مصر میں ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر تو الیگزینڈریا میں سایہ نہیں، وہاں پہ بھی نہ بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین ہموار ہے، فلیٹ ہے۔ لیکن وہاں پہ سایہ بنا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین بینڈ ہوتی جا رہی ہے، زمین ایک جیسی نہیں ہے، گولائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہاں پہ سایہ بننے سے یہ کنفرم ہو گیا زمین گول ہے۔ اب الیگزینڈریا میں جو سایہ بن رہا تھا، انہوں نے ایک سٹک رکھی الیگزینڈریا میں۔ سائن میں تو، اسوان میں تو سایہ نہیں بنا، لیکن الیگزینڈریا میں انہوں نے سٹک رکھی اور انہوں نے آبزرو کیا کہ سورج کی جو کرنیں ہیں اس سٹک پہ کتنے زاویے پہ پڑ رہی ہیں۔ مثلاً یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ زمین یہاں سے نیچے کی طرف آتی جا رہی ہے۔ اس 800 کلومیٹر میں زمین نیچے کی طرف آئی۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو اسوان ہے وہاں پہ سورج کو ایسے کر کے دیکھنا پڑتا تھا، لیکن جو الیگزینڈریا ہے 800 کلومیٹر دور، وہاں پہ سورج کو ہم بالکل سامنے ایسے دیکھ سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین گولائی کی طرف آئی، لیکن سٹک انہوں نے رکھی۔ سٹک کا انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ سٹک پہ سورج کی روشنی
تقریباً 7.2 اینگل پہ بنی. سورج کی جو شعاعیں اس چھڑی پہ پڑ رہی تھیں وہ 7.2 اینگل پہ پڑ رہی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین 7.2 ڈگری یہاں سے اس سائن سے الیگزینڈریا تک نیچے کی طرف مڑی، زمین گول ہوئی وہاں سے. یہ جو سائن شہر ہے اور الیگزینڈریا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، دونوں مصر کے شہر ہیں، ایجپٹ کے شہر ہیں، دونوں کے درمیان فاصلہ 800 کلومیٹر ہے. تو اس 800 کلومیٹر میں زمین 7.2 ڈگری پہ مڑی. تو یہ 7.2 ڈگری آپ اگر سرکل لیں، ایک آپ ایسے سمجھیں کہ اگر آپ ویل لیتے ہیں، ایک ٹائر لیتے ہیں، تو ٹائر میں سائنس کہتی ہے جیومیٹری کے مطابق اس میں 360 ڈگریز ہوتی ہیں. اب اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سرکل کی 360 ہیں تو زمین بینڈ ہوتی جا رہی ہے، تو زمین بھی ایک سرکل کی طرح ہے، تو اس کے بھی 360 ڈگریز ہیں، زاویے ہیں، اینگلز ہیں. تو اب اس 800 کلومیٹر میں 7.2 زمین مڑی، زمین کا اینگل بنا. تو 7.2 کتنا اینگل بنتا ہے 360 کا؟ تو یہ اگر آپ 360 کو 50 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصے کا جو پیمائش بنے گی وہ بنے گی 7.2. تو اس کا مطلب ہے یہ 50واں حصہ ہے 7.2 360 کا. تو اگر یہ 50واں حصہ ہے تو زمین کو بھی اگر آپ سرکل سمجھیں تو یہ زمین کا یہ 800 کلومیٹر کا فاصلہ اسوان اور الیگزینڈریا کے درمیان یہ بھی 50واں حصہ بنا. یہ 800 کلومیٹر اگر 50واں حصہ ہے تو ساری سرکمفیرنس نکالنے کے لیے ہمیں یہ 800 کلومیٹر کو 50 پہ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو بنتا ہے 40,000 کلومیٹر. تو یہ 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفیرنس ہے، زمین کی ایک گولائی ہے، زمین کا یہ ایک باؤنڈری ہے. یہ اس سائنسدان نے 2200 سال پہلے ہمیں بتا دیا، جب نہ سیٹلائٹ تھے، نہ کمپیوٹرز تھے، نہ موبائلز تھے. لیکن آج کل جو سائنسدانوں نے اس دور میں سیٹلائٹ کی مدد سے جو زمین کو میئر کیا، پیمائش کیا، تو وہ بنا 40,075 کلومیٹر. بڑا انٹرسٹنگ سائنسدان تھا، بڑا جینیس مائنڈ تھا اس کا. اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ خود بھی اس کو میئر کر سکتے ہیں.